اسم کو جملے میں استعمال کرنے کے لیے 4 باتوں کا علم ہونا ضروری ہے۔ اعراب، لفظ کے آخری حرف کی حرکت۔ جنس، مذکر یا مؤنث۔ عدد، واحد یا تثنیہ یا جمع۔ وسعت، نکرہ یا معرفہ۔ اس سیریز کے پارٹ نمبر 4، 5 اور 6 میں ہم اسم کے اعراب کے بارے میں خوب جان چکے ہیں۔ اس ویڈیو میں ہم اسم کے جنس یعنی مذکر یا مؤنث کی پہچان کریں گے۔ ہم پہلے مؤنث کی پہچان کرتے ہیں۔ مؤنث اسماء کو پہچاننے کے لیے ہم نے انہیں 12 گروپس میں تقسیم کیا ہے۔ گروپ نمبر 1، ایسے اسماء جن کے مذکر موجود ہوں، جیسے امن، امرأتن، بنتن، اختن۔ اس گروپ میں پائے جانے والے اسماء کو حقیقی مؤنث بھی کہا جاتا ہے۔ گروپ نمبر 2، ایسے اسماء جن کے آخر میں گول تا یعنی تائے مربوطہ آئے، جیسے غرفتن، مروحتن، شأتن، امرأتن، شجرتن، مؤمنتن، بقرتن، اسامتن۔ یہاں یہ بات نوٹ کیجئے کہ اسامہ ہے تو لڑکے کا نام، لیکن یہ نام مؤنث ہے۔ گروپ نمبر 3، ایسے اسماء جن کے آخر پر الف ممدودہ آئے، جیسے صحراء، خضراء، بیضاء، صفراء، حمراء، سوداء، زرقاء، سمراء۔ گروپ نمبر 4، ایسے اسماء جن کے آخر پر الف مقصورہ آئے، جیسے صغرا، کبرا، حسنی، سلمی، ضحیٰ، بشریٰ، موسیٰ، عیسیٰ۔ جی ہاں، موسیٰ اور عیسیٰ لڑکے ہیں، لیکن ان کے نام مؤنث ہیں۔ گروپ نمبر 2، 3 اور 4 میں پائے جانے والے اسماء کو علامتی مؤنث بھی کہتے ہیں۔ اس کے بعد ہم سماعی مؤنث کے گروپس بیان کریں گے۔ ایسے مؤنث جن کو اہل زبان یعنی کہ عرب مؤنث کے طور پر بولتے ہیں، سماعی مؤنث کہلاتے ہیں۔ ان کے مقابلے میں نہ تو مذکر اسم موجود ہوتے ہیں اور نہ ہی ان میں مؤنث کی کوئی علامت پائی جاتی ہے۔ گروپ نمبر 5، ہواؤں کے نام سماعی مؤنث ہوتے ہیں، جیسے ریح، صرصر، سموم۔ گروپ نمبر 6، پینے کی چیزوں کے نام سماعی مؤنث ہوتے ہیں، جیسے خمر، خرطوم۔ گروپ نمبر 7، آگ کے نام سماعی مؤنث ہوتے ہیں، جیسے نار، جحیم، سعیر، جہنم۔ گروپ نمبر 8، جسم کے وہ اعضاء جو 2 ہیں سماعی مؤنث ہوتے ہیں، جیسے عین، اذن، ید، قدم۔ گروپ نمبر 9، شہروں یا ملکوں کے نام سماعی مؤنث ہوتے ہیں، جیسے مکہ، لندن، پاکستان، مصر، الشام، الروم۔ گروپ نمبر 10، قبیلوں کے تمام نام سماعی مؤنث ہیں، جیسے قریش، بنو ہاشم۔
گروپ نمبر 11، حروف تہجی کے نام سماعی مؤنث ہیں، جیسے الفن، باءن۔ گروپ نمبر 12، ان کے علاوہ بھی کچھ نام سماعی مؤنث ہیں، جیسے شمسن، ارضن، نفسن، دارن، سماعن وغیرہ وغیرہ۔ مؤنث اسماء کو جاننے کے بعد جو اسماء مؤنث نہیں ہوں گے وہ مذکر ہوں گے۔